بل گیٹس جو وظیفہ کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، کرتا ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سر ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. حضور کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. دیٹس آل. صحیح صحیح، آپ کی طرف آتا ہوں. اگین بات یقین پہ ہی آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بلیف کی کنیکٹیوٹی ہے. اگر بلیف ہوگا آپ وظائف کریں گے تو سب. لیکن ہمارے ہاں وظیفوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے، کوشش پہ کم زور ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ میں اسے یہ دیکھتی ہوں کہ جو ہمارا مدرہڈ کا انسٹیٹیوٹ ہے نا، یہ کافی کمپرومائزڈ ہو گیا. یہ جو پچھلے 30-40 سال سے ورکنگ ویمن کا کانسیپٹ آیا ہے کہ ہماری فائنینشیل جو سچویشن ہے وہ شاید پریشرز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ایک لمیٹڈ ریسورسز میں نہیں رہ پاتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں وہ سارے کام کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بنیادی اساس ہے کہ آپ کی زندگی کا نیوکلیس کون بناتا ہے، یہ معاشرہ، یہ لوگ بنا رہے ہیں، یا یہ بنیادی فنڈامنٹل نیوکلیس خدا کے قوانین کے تحت چل رہا ہے. تو اگر آپ خدا کو اپنا نیوکلیس آف لائف بنا لیں، اور یہ ماں ہی آبویسلی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں یہ چھوٹے چھوٹے پیس آف نالج جو ہے وہ ایڈ آن کرتی ہے، اور وہ اپنی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے بھی بتاتی ہے کہ جب مجھے تکلیف ہوگی، گھبراؤں گی میں، یا مجھے مسئلے ہوں گے، میں اپنی پرابلمس کو کیسے سالو کرتی ہوں. بچہ اس کو دیکھتے دیکھتے ہی اپنا پورا نیورو نیٹ ورکنگ اس کی بن رہی ہوتی ہے. تو اب جب ہم ایڈلٹ لائف میں، آپ اور میری ایج میں جب لوگ آ جاتے ہیں، تو جیسے بہت سارے ہمارے کلائنٹس آتے ہیں، تو اب تو ڈیمیج از آلریڈی ڈن. آپ کو بہت ساری ان لرننگ کرنی ہے. تو جو پرانے آپ کے کنڈیشنڈ بلیف سسٹم ہیں وہ آپ کو اکھاڑنے ہیں تاکہ آپ نئی امید کو اندر آنے دیں. جیسے آپ کا دل ہے نا، اس کے اوپر بھی خوف کی ایک پوری طے آ جاتی ہے، تو پھر آپ یقین کی روشنی اس میں آنے نہیں دیتے. باتیں تو ہو رہی ہیں، بٹ ایک سائڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، دوسری سائڈ آپ کی ریزسٹنس بتا رہی ہے نہیں یہ نہیں ہوگا. اٹس سو ہارڈ. تو آپ کے اندر ہی ایک سپلٹ کریٹ ہو جاتی ہے، جو کہ آئی تھنک ہمیں سم ٹائمز خود سے جیسے ٹیچرز ہونا، مینٹورز ہونا بہت اچھی بات ہے. ایک دوسرے سے مدد لینا کہ میرے یہ بیریئرز ہیں، یہ میرے مینٹل بلاکس ہیں. تو آئی تھنک نالج از ون سورس. خود سے بات ضرور کرنی چاہیے، خود سے بات کریں. عمل کتنا ضروری ہے وظائف سے پہلے؟ میں تو مین فوکس اس چیز پہ کرتا ہوں جی کہ پہلے آپ اپنی کوشش مکمل کریں. مولا علی کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. سبحان اللہ، بالکل درست. ٹھیک، تو یہ ضروری نہیں کہ ہمارے سارے ارادے پورے ہونے ہی مقصود ہیں. جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا مکمل ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ہماری کون سی کوششیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، ہم کون سی دعائیں ایسی کریں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں. ایک بات صاحب کی دعا آپ کو سنا دیتا ہوں. فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں وہ دعائیں مانگنے کی توفیق نہ دے جو تو نے قبول نہیں فرمانی. کیا بات. ہمیں اپنا بنا کے رکھ اور اپنے حبیب کے قریب رکھ. اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ آپ وظیفہ کرنا ہے نا تو آپ کیا کرو الحمدللہ. کس بات پہ؟ کہ یا اللہ عطائیں اتنی ہیں ہم پر کہ ہم الحمدللہ کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں، اور ہماری اپنی زندگی میں خطائیں اتنی ہیں کہ ہم استغفر اللہ کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. ٹرو. اور کہتے تھے کہ اگر وظیفہ ہی کرنا ہے تو وہ کائنات کا وظیفہ کرو جو پوری کائنات کری ہے، اور وہ ہے درود شریف. اور درود شریف میں جس میں اللہ بھی شامل ہے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک بات انہی کی سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ تمام مسائل کے حل کے لیے میری نظر میں جو سب سے بیسٹ وظیفہ ہے، درود پاک تو ہے ہی ہے سبحان اللہ، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنا ہے. جب آپ مخلوق خدا کو اللہ کا قربہ سمجھ کر ان کے لیے آسانی بانٹتے ہیں کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق قربہ خدا کا، تو آپ کے جو دعائیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے. تو حضور نے دیکھا کہ وہ نہایت نحیف اور کمزور ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تو نے کوئی دعا کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ دعا کی ہے کہ جو مجھے آخرت میں عذاب ملنا ہے وہ دنیا میں مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ تو ہمیشہ یہی دعا کیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جب تو اپنے رب سے حسنہ کی دعا مانگے گا نا دنیا اور آخرت میں، تو پھر تو دنیا والوں کے آسانیاں بانٹنے والا بن جائے گا، تیری زندگی بھی آسان. بالکل درست.
میں بھی آئی تھنک انہی کی بات کو آگے فردر ایڈ آن کروں گی کہ ہمیں ریزسٹنس ڈراپ کرنی چاہیے. مجھے بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈیمی گاڈز ہیں اور ہم گاڈ کو یوز کرتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی پیٹی وش لسٹ کو پورا کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. آپ کی حیثیت اس میں ایک ڈاٹ ہے, پوری دنیا اگر اوشن ہے جیسے آپ ابھی بیان کر رہے تھے, ان نون بہت کچھ ہے اور جو مجھے پتا وہ بہت تھوڑا ہے. اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے, اپنی ہیلپ لیسنس کو پہچانتے ہوئے, جو ٹرو گاڈ ہے اس کو مان لیں کہ وہ گاڈ ہے اور اس پر ٹرسٹ رکھیں, اس کے پلان کے اوپر ٹرسٹ رکھیں کہ جو اس نے میرے لیے انتخاب کیا ہے وہ میری انتخاب یا میری چوائس سے بہتر ہے. شہریار داؤد صاحب, فائنل تھاٹس. بل گیٹس جو وظیفہ کرتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, کرتا ہے, وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سر, ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. حضور کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. دیٹس آل. صحیح صحیح. اچھا, باتیں تو بہت ہوئیں, کنکلوژن مجھے دینا ہے. میں اکثر چونکہ ذہن اور دل نہیں رکتا اس لیے میں سوچتا رہتا ہوں, تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اگر ایک زمانے میں دنیا سمجھ آنے لگی تھی, پھر ایک زمانہ آیا جب میں نے یہ سوچا کہ دنیا اگر نہ بھی سمجھوں تو بھی ٹھیک ہی ہے, اور اب یہ دور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. ہم نے بات یقین کی, ہم نے بات وظائف کی, ہم نے بات بہت سارے لوگوں کی. وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کے گھر میں اے سی نہیں چلتا, اگر اے سی چلے تو بل بہت زیادہ آ جاتا ہے. وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کل جب بیٹی بیمار ہوگی تو وہ اسپتال کی ایک لمبی لائن میں لگے گا, اور لائن میں لگنے کے بعد اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس دوا سے بیٹی نے ٹھیک ہونا ہے یا نہیں. کل اگر کوئی فادر بیمار ہوتا ہے تو ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے ایک بڑے اچھے اسپتال میں لے کے جائے جہاں اس کے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو ہوتا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے. ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں بیکاز ہم سب انتہائی پریویلیج لوگ ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, فلسفے کی کوئی کتاب آپ کو سمجھا سکتے ہیں, دین کی کوئی مثال آپ کو پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی زندگیاں نہیں گزار سکتے. تو بس اتنا یاد رکھو, مجھے کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا سب کا ہے اور تمہارا بھی ہے, لیکن کرنا تمہیں ہی ہے, تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. So do what you need to do. Live the way you want to live. Trust in God and trust in you.